تو رمضان کی تیاری کی حوالے سے سب سے پہلا کام ہمیں اور آپ کو جو کرنا ہے وہ دلوں کی پاکی اور دلوں کی صفائی. دوسرا کام زبان کی حفاظت. ابھی سے یہ ارادہ بنائیں, یہ کوشش کریں کہ ہماری زبان سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. نوجوانوں, روزہ رکھنے سے پہلے اس حدیث کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لو کہ جو شخص جھوٹ بولنا, جھوٹی باتوں پر عمل کرنا نہ چھوڑے, ایسے شخص کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے. روزہ یہ تربیت کا نام ہے, روزہ اصلاح کا نام ہے, روزہ زبان کی حفاظت کا نام ہے, روزہ تقوی کا نام ہے, روزہ نام ہے اس چیز کا کہ انسان اپنی زبان کو ہر طرح کی گندگی سے محفوظ رکھے, جھوٹ سے, غیبت سے, چغلخوری سے, لعن طعن سے, سب و شتم سے اور اس طرح کی تمام خرافاتوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے, تب جا کر کے وہ روزے سے حقیقی معنوں میں فائدہ اٹھا سکتا ہے. ایک مسلمان روزے سے بھی ہو اور گالی بھی دے, ایک ماں روزے سے بھی ہو اور وہ دوسروں کی غیبت بھی کرے, ایک نوجوان روزے سے بھی ہو اور وہ برائیاں بھی کرتا پھرے, چغلیاں بھی کرتا پھرے, ایک دوسرے پر لعن طعن بھی کرے, جھوٹ بھی بولے, جھوٹی گواہی بھی دے, ایسے شخص کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ روزہ اصلاح چاہتا ہے, بدلاؤ چاہتا ہے, تربیت کرنا چاہتا ہے, ایسی تربیت کہ دل بھی صاف ہو اور زبان بھی پاک ہو, زبان سے کسی کا دل نہ دکھے اور اس آسمان کے نیچے ہماری ذات سے کسی کو کوئی شکایت نہ ہو, ایسا ہمیں اور آپ کو بننا چاہیے. ہماری مائیں اور بہنیں روزے بھی رکھتی ہیں لیکن زبان سے لمبے لمبے جھوٹ بھی بولتی ہیں, لمبی لمبی غیبتیں اور چغلیاں بھی کرتی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ مرد حضرات غیبت اور چغلیاں نہیں کرتے, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چوراہوں کی حالت دیکھی جائے, نکڑوں کی حالت دیکھی جائے اور گلیوں کا جائزہ لیا جائے تو آج کے اس پرفتن سماج اور معاشرے میں عورتوں سے 4 قدم آگے غیبت اور چغلی میں آج کا مسلمان نوجوان اور مسلمان بزرگ نظر آتے ہیں. بزرگوں کو ہمارے معاف کیجیے گا کوئی کام نہیں ہے, خالی بیٹھے ہوئے ہیں, دھوئیں اڑ رہے ہیں اور بیڑی اور سگریٹ کے کش لگائے جا رہے ہیں اور زبان سے دوسروں پر بمباریاں بھی ہو رہی ہیں, ایک دوسرے پر الزام تراشیاں بھی ہو رہی ہیں اور ایک دوسرے کی عزتوں کو اچھالا بھی جا رہا ہے. اور یہ کام ان سے بھی زیادہ خوبصورت انداز میں نوجوان کر رہے ہیں اور خوش ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور صاحب ہم تو رمضان کے روزے رکھنے والے ہیں. ابھی رمضان آئے گا, 1-2 دن پہلے اسٹوریاں لگیں گی, ان اسٹوریوں میں میوزک بھی ہوگا, گانا بھی ہوگا اور ان اسٹوریز میں لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کریں گے. میرے بھائیو, مبارکباد کا یہ طریقہ اور استقبال رمضان کا یہ طریقہ شریعت سے ثابت نہیں ہے کہ آپ میوزک لگا کر کے استقبال کریں, آپ گانے لگا کر کے رمضان کی مبارکباد پیش کریں. رمضان کے استقبال کا طریقہ یہ کہ آپ ایک نئے ایک نئے عزم کے ساتھ, خلوص کے ساتھ, للہیت کے ساتھ اور جوان مردی کے ساتھ اس ماہ رمضان کا استقبال کریں اور ایک قوت فکر کے ساتھ استقبال کریں کہ آنے والا رمضان یہ میری اصلاح و تربیت کا مہینہ ہوگا, آنے والا رمضان یہ میرے تزکیے کا مہینہ ہوگا, آنے والا رمضان یہ میرے اندر ایک مثبت تبدیلی اور ایک مثبت چینجنگ لانے والا مہینہ ہوگا. یہ رمضان کے استقبال کا ایک حقیقی تصور اور ایک حقیقی مفہوم ہونا چاہیے. ایک تیسری اور آخری بات استقبال رمضان کے تعلق سے بتا کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ رمضان یہ تربیت اور ٹریننگ کا مہینہ ہے, بھوکے رہنے کا مہینہ ہے, کھانے اور پینے کا مہینہ نہیں. کھانے اور پینے کا مہینہ نہیں. آپ کہیں گے کہ 24 گھنٹے بھوکے رہیں, نہیں بھائی, آپ دن میں بھوکے رہیں, رات میں مناسب مقدار میں جو ایک مومن کے لیے کافی ہو اتنا کھا لیں. لیکن بدقسمتی سے رمضان بھوکے رہنے سے زیادہ کھانے پینے کا مہینہ بن کر کے رہ گیا ہے. رمضان آتے ہی مختلف چوراہوں پر, مختلف جگہوں پر انواع و اقسام کی پکوان تیار ہوتے ہیں اور نوجوان رات بھر جاگ کر کے الگ الگ چیزوں کے ذائقے لے کر کے رمضان گزار رہا ہوتا ہے. اور صاحب ہم تو جاگ رہے ہیں, شب بیداری کر رہے ہیں, 30 رات ہم جاگتے ہیں,
ارے آخری عشرے کی بات کرتے ہو آپ، ہم تو پورے مہینے جاگتے، کرتے کیا ہو؟ حلیم بن رہی ہے، دلیم بن رہی ہے، کباب سک رہے ہیں، کافی بن رہی ہے، منوہر چائے کا اڈا ہے، زمزم چائے کا اڈا ہے، وہاں پر چائے کے جا رہے ہیں، سگریٹ کے دھوئیں اڑائے جا رہے ہیں، اور اب تو مجموعی شکل میں حکا لگا کر کے بھی لوگ بیٹھ کر کے رات گزاری کر رہے ہیں۔ ہم تو صاحب 30 رات جاگتے ہیں، 30 رات، ارے نوجوان ہیں، دن بھر سوتے ہیں، رات بھر جاگتے ہیں۔ صاحب یہ ہمارے رمضان کے مہینے گزر رہے ہیں۔ بھائیو، یہ ہنسنے کا مقام نہیں، رونے کا مقام ہے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں شکایت ہے کہ مسلمان پریشان ہیں، ہمیں شکایت ہے کہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، ہمیں شکایت ہے کہ مسلمانوں کو ان کے حقوق نہیں مل رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں نہیں؟ کون سے مسلمان ہیں ہم؟ ہمارے اندر اسلام کتنے فیصد پایا جاتا ہے؟ آج غیروں سے زیادہ ہم اسلام کو بدنام کرنے کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے کردار سے، ہماری ذات سے، ہماری شخصیت سے اسلام کی ترجمانی ہوتی، لیکن آج ہمارا کردار، ہمارا سلوک، ہمارا رویہ اور ہمارا اخلاق ایسا ہو چکا ہے کہ دوسرے لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں اور ہم سے دور بھاگنے کا کام کرتے ہیں۔ صحابہ کرام تھے، ہمارے نبی اور ہمارے آخری رسول تھے، جن کے اخلاق و کردار سے متاثر ہو کر کے لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ ثمامہ بن اسال کا واقعہ معلوم ہوگا، مسجد نبوی کے ستون سے لا کر کے باندھ دیے جاتے ہیں، اور آپ ان کی خیریت معلوم کرتے ہیں، ان کا حال چال لیتے ہیں، اور وہ ثمامہ بن اسال جو اسلام لانے سے پہلے یہ کہتا تھا کہ میرے نزدیک محمد کے چہرے سے زیادہ مبغوض کوئی چہرہ نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کے ساتھ وہ سلوک پیش کیا، وہ رویہ پیش کیا، وہ اخلاق پیش کیا، وہ کردار پیش کیا کہ وہ ثمامہ بن اسال آپ کا گرویدہ ہو گیا، آپ کا دیوانہ ہو گیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب کوئی چہرہ میرے نزدیک نہیں ہے۔ یہ کردار اور یہ اخلاق اور یہ رویہ ہمیں اور آپ کو پیش کرنا چاہیے تھا، لیکن آج ہمارا کردار اور ہمارا سلوک اور ہمارا ویوہار ایسا ہو چکا ہے کہ ایک یہودی اپنے کارندے کو لکھتا ہے کہ تم کب سے مسلمان ہو گئے ہو، وہ وعدہ خلافی کر رہا تھا، ایک مسلمان کے پیسے وقت پر واپس نہیں کر رہا تھا، اس نے ایک چٹھی لکھی، ایک رقعہ لکھا، ایک خط لکھا، اور اس خط میں صرف یہ لکھا ہوا تھا کہ تم کب سے مسلمان ہو گئے۔ آج ہماری شناخت یہ بن چکی ہے، آج ہماری پہچان وعدہ خلافی سے ہے، آج ہماری پہچان جھوٹ سے ہے، آج ہماری پہچان فریب سے ہے، آج ہماری پہچان مکاری، عیاری اور بے حیائی سے ہے۔ آج ہم پہچانے جاتے ہیں تو دغا بازیوں سے، آج ہم پہچانے جاتے ہیں تو مکاریوں سے، آج ہم پہچانے جاتے ہیں تو معاملات میں کرپشن سے، اور ہماری مائیں اور بہنیں آج پہچانی جاتی ہیں تو پردے کی آڑ میں بے حیائیوں سے۔ یہ ہماری پہچان بن چکی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، ہم آپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ کو شریعت اسلامیہ نے باحیا بنایا ہے، ایک مقام دیا ہے، ایک عزت دی ہے، ایک شرف دیا ہے۔ اس عزت کی لاج رکھو، پردے کی لاج رکھو، اور پردے کی آڑ میں غیروں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کا ذریعہ اور سبب نہ بنو۔ نوجوانوں، میں آپ سے کہنا چاہوں گا، آپ قوم کا ستون ہو، آپ قوم کی امانت ہو، آپ قوم کی ذمہ داری ہو، آپ کے اوپر پوری قوم کی اصلاح و ترقی کا مدار ہے۔ میری قوم کے غیور نوجوانوں، اگر آپ سدھر گئے تو پورا سماج اور معاشرہ سدھر سکتا ہے۔ یہاں بیٹھا ہوا ہر ایک نوجوان اگر اپنی اصلاح کی فکر کر لے تو میں یہ بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آنے والی کئی نسلیں انشاءاللہ ایمان اور اسلام پر قائم اور دائم رہیں گی۔ لیکن یہ نوجوان اگر ٹک ٹاک کا دیوانہ ہو گیا، یہ نوجوان اگر بے حیائی، عریانیت، فحاشی، لڑکی بازی اور اس طرح کی چیزوں کا دلدادہ ہو گیا، تو میں یہ بات بھی بڑی دور اندیشی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آنے والی نسلوں میں دین اور ایمان باقی نہیں بچے گا۔ آنے والی نسلوں میں کفر، ارتداد اور الحاد کی لہریں بڑی تیزی کے ساتھ دوڑتی نظر آئیں گی۔ میرے نوجوانوں، میرے غیور نوجوانوں، میرے بھائیوں، میرا آپ سے اسلامی رشتہ ہے، آپ میرے بھائی ہو، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور اسی محبت کا حوالہ دے کر کے آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنی پہچان بناؤ، آپ اپنی شناخت بناؤ، آپ کے کردار سے، آپ کے اخلاق سے،
آپ کی شخصیت سے، آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اور آپ کی پہچان ایک حقیقی مسلمان سے ہونی چاہیے۔